بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفرقان کی آخری آیت ہے۔ سارا مسئلہ ایمان کا، توحید کا سمجھانے کے بعد، شرک کا رد کرنے کے بعد مالک نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ میرے رب کو کیا پڑی ہے کہ تم اللہ کو نہ پکارو، اور اب کہ تم نے ایمان کا مسئلہ جٹلا دیا ہے، اب تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، یعنی تمہارے اوپر عذاب اب لازم آ گیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، جس کی اس حالت میں موت آتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شیئن معمولی شرک کرتا ہے، وہ پکار کا شرک ہو، وہ نظر و نیاز کا شرک ہو، وہ اللہ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا شرک ہو، تھوڑا ڈاکہ ڈالا ہے یا آدھا یا تھوڑا سا بال برابر بھی شرک کیا اور تمہاری موت آ گئی، بس اس کے بعد تمہاری کہانی ختم ہو گئی۔ میں نے اپنے ایک گزشتہ بیان کے اندر اسی آیت کے اوپر جب آپ سے گفتگو کی تھی تو میں سورہ الملک کہہ گیا تھا، یہ سورہ الملک کی نہیں بلکہ سورہ الفرقان کی آخری آیت ہے۔ سورہ الملک کا بھی اپنا ہی ایک انداز ہے، اس میں تو مالک نے ہر چیز کی طرف اشارہ کر کے دکھایا اور کہا کہ دیکھو اللہ کی تخلیق کے اوپر کوئی نقص تمہیں نظر آتا ہے؟ یہ ساری کائنات توحید کی گواہی دے رہی ہے یا شرک کی گواہی دے رہی ہے؟ تمہارے باباؤں نے، پیغمبروں نے یا کسی اور نے بنائی ہے یا مالک الملک نے بنائی ہے؟ اور پھر وہاں بھی پوری بات سمجھانے کے بعد کہ آج اگر بات نہیں سن رہے ہو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایک وقت تمہارے اوپر آئے گا جب جہنم کی آگ کے اندر تم تپائے جاؤ گے، اس وقت چیخ چیخ کے کہو گے کہ کاش ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا ہوتا، کاش کسی کی بات سنی ہوتی۔ آج تو کہتے ہیں ان کی بات مت سنو، ان کے ویڈیوز نہ دیکھنا، ان کے آڈیوز نہ سننا، ان کی مسجد توحید میں نہ جانا۔ آج تو یہ کہتے ہیں، بالکل لا تلگی کا اعلان کر دیتے ہیں، لیکن کل چیخ چیخ کے کہیں گے کہ کاش ہم نے اس بات کو سنا ہوتا یا اپنی عقل کو استعمال کیا ہوتا، تو تب بھی ایمان کی بات ان کو سمجھ میں آ جاتی۔ دیکھو غور کرو اللہ کے بندو، وہ سویا ہوا انسان نہیں سنتا ہے، سویا ہوا انسان نہیں سنتا ہے تو مرا ہوا کیسے سنے گا؟ اتنا دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ کتنے مردے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ زندے ان کے کفن کا انتظام کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کندھوں پر اٹھاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، اللہ سے فریادیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ہماری اس میت کو معاف کر دے۔ تو اس کے بعد بتاؤ یہ ہمارا محتاج ہے یا ہم اس کے محتاج ہیں؟ تو یہ معاملہ اتنا سا غور کرو گے تو سارا شرک کا جنازہ اٹھ جائے گا، اور یہ مردے پھر آپ کو مردے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، یہ داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ شیطان نے تمہارے اوپر سحر کر دیا ہے، تمہیں مردے داتا نظر آتے ہیں، مردے دستگیر نظر آتے ہیں، مردے مشکل کشا نظر آتے ہیں، مردے کھوٹی کھری کر رہے ہیں، مردے جناب کشتیوں پار لگا رہے ہیں، مردے مختار کل ہیں۔ ان مردوں کو پکارو تو کہتے ہیں براہ راست پکارنا چاہیے، اور اللہ کے لیے جب کہا جائے براہ راست پکارو تو حیران ہو کے کہتے ہیں براہ راست بغیر واسطے وسیلے کے؟ یہ تو ہم ان کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں، اللہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ مالک فرماتا آنے دو قیامت کا دن، تمہیں پتہ چلے گا مالک خوش ہوتا یا مالک کی لعنت تمہارے اوپر برستی تھی جب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے تھے، چاہے یا ابراہیم اگسنی کہنے والے ہوں، یا اسماعیل اگسنی کہنے والے ہوں، یا علی مدد کہنے والے ہوں، یا رسول مدد کہنے والے ہوں، اور لبیک یا رسول اللہ پکارنے والے ہوں، یا لبیک یا حسین کے پکارے لگانے والے ہوں۔ اس وقت پتہ چلے گا یہ جو نیک لوگ ہیں یہ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور جو صوفیوں کو پکارتے ہو عبدالقادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، یہ تو وہاں خود لٹکے ہوئے ہوں گے، یہ تو ایماندار بھی نہیں تھے، مومن بھی نہیں تھے اس انداز سے، یہ تو توحید کی بجائے یہ اطاعت کے قائل تھے، یہ تصوف کے قائل تھے، انہوں نے تصوف پھیلایا ہے برِ صغیر کے اندر۔ برِ صغیر میں شرک لانے میں ان کا کردار ہے، یہ جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ برِ صغیر میں اسلام لانے میں صوفیہ کا کردار، یہ بہت بڑا فراڈ تھا، بہت بڑا جھوٹ تھا۔ اب جب قرآن کو براہ راست پڑھا ہے، حدیث کا مطالعہ کیا تو پتہ چلے یہ تو سارے ٹھگ تھے، یہ رہنما نہیں، یہ ٹھگ تھے، انہوں نے راستہ مارا ہے۔ یہ معاملہ ہے، اللہ کے بندوں غور و فکر کرو، یہ بات آپ کا بھائی آپ کو بتا سکتا ہے، یہ مولوی اور پیر نہیں بتائیں گے۔